دو عالمی جنگوں میں لاکھوں انسانی زندگیوں اور کروڑوں ڈالر کے نقصان کے بعد عالمی طاقتوں کو احساس ہوا کہ اگر دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کسی کے بھی حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ شکست خوردہ ممالک نے جو نقصان اٹھایا وہ الگ، لیکن فاتح ممالک بھی معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھے۔ عالمی طاقتوں کو بخوبی ادراک تھا کہ مستقبل میں جنگ اور ہتھیار ٹیکنالوجی کے محتاج ہوں گے۔ یہیں سے دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی ایک نئی دوڑ کا آغاز ہوا۔ سوویت یونین اور امریکہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ روئے زمین پر فساد اور تباہ کن جنگوں کے بعد دونوں عالمی طاقتوں نے اپنی نظریں چاند پر لگا رکھی تھیں۔ دونوں ممالک سمجھتے تھے کہ عالمی سیاست میں اسی ملک کی بالادستی قائم ہو سکے گی جو چاند پر پہلے قدم رکھے گا، اور 20 جولائی 1969 کو لاکھوں لوگوں نے امریکہ کو اس مشن میں کامیاب ہوتے دیکھا، جب امریکی خلائی ادارے کے خلا بازوں نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا۔ 1969 میں چاند پر قدم رکھنا انسانی ترقی کی معراج سمجھی جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ترقی کی رفتار بڑھتی گئی، اور اب 2022 میں انسان چاند کو اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر چاند پر پہنچنے کی دوڑ کا آغاز ہو چکا۔ اس مرتبہ ریس میں صرف روس اور امریکہ ہی نہیں، بلکہ ایک کھلاڑی چائنا بھی شامل ہے۔ روس اور چائنا نے اعلان کیا ہے کہ وہ تجربات کے لیے ماہرین کی رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح امریکہ نے بھی آرٹیمس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 2024 میں چاند پر انسانوں کو بھیجا جائے گا۔ کئی بین الاقوامی کمپنیاں، جن میں ایلون مسک کی اسپیس ایکس بھی شامل ہے، لو ارتھ آربٹ میں سیٹلائٹ بھیج چکی ہے، اور مستقبل میں انہی سیٹلائٹ تک کمرشل پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا، جس سے اسپیس ٹورزم کا آغاز کیا جائے گا۔ خلا میں کی جانے والی زیادہ تر تحقیق میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اس کی افادیت کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اب زیادہ دیر پہلے کی طرح مؤثر انداز میں کام نہیں کر پائے گا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں مائکرو گریوٹی میں تجربات کیے جاتے ہیں، جبکہ چاند پر گریوٹی سیارے سے مماثلت رکھتی ہے۔ اسی طرح کی کشش ثقل ہمیں مستقبل میں مریخ اور دیگر سیاروں کے متعلق جاننے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چاند اور زمین کی مسافت بھی کم ہے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند تک جانے اور واپس آنے کے لیے صرف 1 ہفتہ درکار ہے۔ بے شک انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق انسان بھی چاند کے متعلق بہت کم معلومات رکھتا ہے۔ چاند پر کوئی ماحول نہیں ہے اور میگنیٹک فیلڈ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے نظام شمسی اور زمین کے ماضی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے چاند ایک بہترین فصل ثابت ہو سکتا ہے۔ چاند پر پانی اور برف کی تصدیق کے بعد انسان کی چاند کے متعلق دلچسپی میں اضافہ ہوا، اور عالمی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح چاند پر موجود پانی اور برف کا استعمال کرتے ہوئے اسے قابل رہائش بنا سکے۔ کچھ بین الاقوامی کمپنیاں چاند کو ایک فضل اسٹیشن کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اگر مستقبل میں مریخ تک کا سفر ممکن ہوا تو چاند کو ایک ریسٹ ایریا کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ پانی کی موجودگی نے ہی انسان کو چاند پر دوبارہ جانے کے لیے مجبور کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق چاند کی سطح پر پانی کی مقدار بہت کم ہے، لیکن چاند کے پولر سسٹم میں برف کی صورت میں پانی کے بہت زیادہ مقدار موجود ہے۔ اگر چاند کے پولر رینج سے پانی حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ 2009 میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے LRO نامی ایک آربٹ چاند پر بھیجا گیا، جو آج بھی چاند کی گرد چکر لگا رہا ہے۔ LRO سے حاصل کردہ معلومات نے تصدیق کی ہے کہ چاند کے پولز برف سے بھرے ہوئے ہیں۔
یہاں برف کی موجودگی کی وجہ یہ بھی ہے کہ چاند کے ان حصوں میں سورج کی زیادہ روشنی نہیں پڑتی، اس لیے ماہرین کے مطابق مستقبل میں چاند پر بننے والی رہائشی کالونیاں شمالی اور جنوبی پولز پر بنائی جائیں گی تاکہ وہاں سے پانی حاصل کر کے زندگی کو ممکن بنایا جا سکے۔ حالیہ تحقیق اور LRO سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق چاند کے شمالی اور جنوبی قطبوں پر 600 بلین کلوگرام برف موجود ہے، جس سے اولمپک سائز کے 2,40,000 سوئمنگ پول بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔